وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرموں کو علیحدہ کر لیا جائے گا۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے ہی جس کی حیات میں بھی شک ہے، انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دیتا ہے کہ ان پر عذاب آتا ہے، ان پر مصائب آتے ہیں، ان پر مشکلات آتی ہیں، ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے، لیکن فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کرتے۔ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وقال اللہ تعالی قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والی ہے، اس کی رحمت ابدی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ غفور الودود ہے، وہ حکیم حلیم ہے، وہ لوگوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مگر وہ انصاف کے ساتھ عدل بھی قائم کرنے والا ہے۔ اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے، وہ شدید العقاب ہے، وہ شدید العذاب ہے، وہ عذاب کے معاملے میں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا اس معاملے میں ہمیں فریب یا دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ انسانوں کے معاملے میں عذاب کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز کرتا ہے، مطلب مختلف نوعیت کے عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، مختلف مصائب ہیں، مختلف آزمائشیں ہیں کہ جن میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک تو عذاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قیامت کے دن برپا کیا جائے گا، کہ جس دن نیکوں کو، صالحین کو علیحدہ کر لیا جائے گا، ان کے لیے اللہ کی جنتیں ہوں گی، ان پر اللہ کی عنایتیں ہوں گی، ان کے لیے رضائے الہی ہوگی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتیوں کی بھرمار ہوگی، لیکن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرموں کو علیحدہ کر لیا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم آنکھوں کے سامنے لے آئی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان خوب جان جائے گا، خوب نصیحت پکڑ لے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس دن پلٹنے کا، رجوع کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن لوگ کہیں گے اے کاش ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کی طرف دوبارہ پھیر دیا جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب سے سخت عذاب کسی کا نہ ہوگا، اس دن اللہ کی گرفت اور پکڑ سے سخت گرفت کسی کی نہ ہوگی، اس دن تو اس کے عذاب سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، اس دن وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن نہ نکل سکیں گے، وہ تو ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ اور بالکل انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن تو لوگوں کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے جو کرتوت وہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ اسی نوعیت کا ایک اور عذاب الہی ہے، اسی نوعیت کی ایک اور قیامت ہے، اسی نوعیت کی ایک قیامت صغریٰ ہے، اسی نوعیت کا ایک عدل ہے جو دنیا میں بھی قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر امت کی طرف رسول بھیجا گیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ،
اور جب رسول ان کی طرف آ گیا قضی بینہم بالقسط، تو عدل کے ساتھ ان کے معاملے میں فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا گیا۔ اس کی مثالیں بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ عاد اور سمود کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ جب عذاب آتا ہے تو اس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے صالحین کو اس سے پہلے ہی علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور یہ عذاب مجرمین پر آتا ہے۔ اور اس میں بھی اسی طرح جس طرح قیامت والے دن عدل کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، صرف مجرمین پر عذاب کا کوڑا برسایا جاتا ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں ایک اور طرح کے مصائب ہیں، ایک اور طرح کی آزمائشیں ہیں کہ جن سے انسانیت دوچار ہوتی ہے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جس میں ظالمین خاص طور پر مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اس میں صالحین اور اللہ کے نیک بندے بھی ان مصائب میں، ان آزمائشوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ مصائب، یہ آزمائشیں، یہ نذر اصل میں اللہ کی تنبیہات ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ خبردار کرتا ہے، ان کے ذریعے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی جاتی ہے، ان کے ذریعے انسان کو موت یاد دلائی جاتی ہے، ان کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس دلایا جاتا ہے، ان کے ذریعے انسان کو آخرت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اور یہ صرف مجرمین پر نہیں آتے، بلکہ انفرادی سطح پر ہر انسان ان سے دوچار ہوتا ہے۔ جیسے کسی قریبی کی وفات ہو گئی، کسی کے کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا، کوئی کسی حادثے سے دوچار ہو گیا، اس کے نتیجے میں انسان کو متنبع کیا جاتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب اکبر سے پہلے انسان کو کچھ مشکلات میں، کچھ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، کچھ چھوٹے عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے دنیا میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، توبہ اور تائب ہو جائے۔ اور انفرادی سطح پہ اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کے مصائب ہر فرد کی زندگی میں آتے ہیں، ہر فرد اس سے دوچار ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ اسی طرح کے مصائب اجتماعی سطح پر بھی انسانوں پر رونما ہوتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دہانی کراتا ہے، انسانوں کو خبردار کرتا ہے، انسانوں کو متنبع کرتا ہے، انسانوں کو ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے ہی جس کی حیات میں بھی شک ہے، انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دیتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کے، اپنے غرور اور تکبر کے زوم میں کس طرح مبتلا تھا، اور ایک چھوٹا سا کیڑا کہ جس کی حیات میں بھی شک ہے، اس کے ذریعے اس کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، اس کے ذریعے اس کو یہ یاد دلا دیا گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے ذریعے اس کو موت یاد دلا دی گئی، اس کے ذریعے اس کو آخرت کی ایک دفعہ یاد دہانی کرا دی گئی۔ اور جب یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جب انسانوں کو یہ متنبع کیا جاتا ہے، جب انسانوں کو اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو انسانوں کے کئی طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ قرآن اس کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک تو وہ رویہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہ ان پر عذاب آتا ہے، ان پر مصائب آتے ہیں، ان پر مشکلات آتی ہیں، ان کو متنبع کیا جاتا ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے، لیکن فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کرتے، وہ پھر بھی اپنے زوم میں اسی طرح مبتلا رہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ ان کے لیے تو یقیناً آخرت ہی حل ہے، ان کے لیے تو یقیناً جہنم کا عذاب ہی حل ہے، ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر ایک دوسری طرح کے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو جس عذاب میں، جس اذیت میں ہم نے مبتلا کیا،
اگر ان کے اوپر رحم کیا جائے اور اس سے ان کو نکال دیا جائے، من ذر للجوا فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ پھر سے اپنی گمراہیوں میں، اپنی سرکشوں میں اسی طرح مبتلا ہو جائیں. یعنی وقتی طور پر تو ان پر اثر ہوتا ہے، وقتی طور پر تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین ہو کر وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے پہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور توبہ طائب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی عذاب کا کوڑا ان سے ہٹایا جاتا ہے، وہ پھر اسی طرح دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو جاتے ہیں، وہ پھر اسی طرح دنیا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اور اللہ کو، اپنی حقیقت کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اسے فراموش کر دیتے ہیں. ان کے اوپر بھی اس عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے اوپر بھی اس تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوا، عارضی اثر ہوا، لیکن وہ پھر اسی طرح دنیا کے اندر منہمک ہو گئے. اسی طرح تیسری طرح کے افراد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو کہہ اٹھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے. ان کے اوپر تو آخری درجے میں حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، ان کو تو موت یاد آ جاتی ہے اور وہ اللہ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اللہ ہم تو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر رحم کر، تو تو ارحم الراحمین ہے، تو تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ تو کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہوں گے. وہ تو زمین و آسمان کی اس خلقت کی طرف غور و فکر کرتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اللہ تو نے زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنائی، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی شے بے مقصد بنائے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس طرح کی تنبیہات سے سبق حاصل کریں، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور وہ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس بات کو مانیں کہ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وہ کہیں کہ اللہ ہم پر مغفرت، ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، تو ارحم الراحمین ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آئے ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور رحمت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر کرم کرے، ہم پر رحم کرے، وہ ہمیں اس چھوٹے عذاب سے اس قیامت کے بڑے عذاب تک نہ لے کر جائے، بلکہ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، ہم پر رحم کرے اور ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.